السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمینو اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس چیز کے، انزل تو جو نازل کی گئی کتاب، مصدق لے جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ اولا پہلے، کافرین کافر بے ہی ساتھ اس کے، ولا تشترو اور نہ تم بیچو بے آیاتی میری آیات کو، سمانن قیمت، کلیلہ تھوڑی، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ پس تم ڈرو۔ تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو کہ احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے سامنے، ان کے مقابلے میں ہیچ اور ثمن قلیل ہے۔ آیت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، پس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کر لیں، پس ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس کی وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اہل صفا کے کچھ افراد کو قرآن پڑھایا اور لکھنا سکھایا، تو ان میں سے ایک شخص نے مجھے ایک کمان تحفہ میں دی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا یہ کوئی اہم مال نہیں ہے، اور میں جہاد میں اس کے ذریعے تیر اندازی ہی کر سکتا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور اس کے متعلق پوچھتا ہوں، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک آدمی نے ایک کمان ہدیہ کی ہے جس سے میں نے لکھنا پڑھنا سکھایا تھا، یعنی قرآن پڑھنا سکھایا تھا، اور یہ کوئی اہم مال بھی نہیں، میں اس کے ذریعے جہاد میں تیر اندازی ہی کر سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تمہیں آگ کا طوق پہنایا جائے تو اسے قبول کر لو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اجرت مقرر کی اور ایک شخص پر
قرآن پڑھ کر دم کیا جسے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز پر تم سب سے زیادہ اجرت لینے کے حقدار ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نکاح ایک عورت سے کیا اور فرمایا، اس شخص سے فرمایا، صحابی سے کہا کہ جاؤ حق مہر کے لیے کچھ لے کر آؤ، کوئی مال کوئی چیز وغیرہ گھر سے لے کر آؤ۔ صحابی نے جب یہ بتایا کہ میری مالی حالت بہت کمزور ہے، صحابی گئے اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کوئی لوہے کی انگوٹھی یا لوہے کا چھلا ہی لے آؤ۔ ان صحابی کے پاس وہ بھی نہ تھا۔ پھر انہوں نے تجویز پیش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میرا تہبند ہے، میں اسے 2 حصہ میں کاٹ کر ایک حصہ مہر میں دے دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدھی چادر کے ٹکڑے کو وہ کیا کرے گی؟ اس سے پھر تم آپ خود بھی ننگے ہو جاؤ گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا نکاح قرآن کی تعلیم کے عوض میں کیا، یعنی صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا قرآن تمہیں آتا ہے اس کی تعلیم تم نے اپنی بیوی کو دینی ہے۔ جہاں دونوں قسم کی احادیث بیان کی ہیں، بعض میں قرآن مجید کی تعلیم دینے والے کی اجرت سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی مانگنا ہوتا ہے۔ بھیک کے لیے قرآن کو استعمال کرنا، چونکہ یہ قرآن کی عظمت و حرمت کے منافی ہے، اس لیے واقعی یہ انداز مذموم اور حرام ہے، لیکن دوسری روایات سے اس کا جواز ثابت ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی تعلیم مسلمان معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تمام ایسے لوگ جو قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام کاج سے وقت نکال کر قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ یہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اس پر کسی طرح کی اجرت لینا مستحسن نہیں، لیکن اگر کوئی حکومت یا ادارہ محسوس کرے کہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے کوششیں ناکافی ہیں اور وہ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کریں جو دیگر ذرائع معاش کو ترک کر کے صرف اسی کام میں مشغول ہوں، تو ان کے لیے مناسب وظیفہ معاش مقرر کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ کافر بِهِ کی ضمیر قرآن کی طرف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ دونوں ہی قول صحیح ہیں کیونکہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ پہلے کافر نہ بنو کا مطلب ہے کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہیں، اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی تھی، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ قبول اسلام کر چکے تھے، اس لیے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو، اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کے کفر و جحود کا وبال تم پر پڑے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور نہ تم غلط ملط کرو حق کو بالباطل ساتھ باطل کے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جبکہ ہو تم جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حق و باطل کو
خلط ملط کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتمان حق سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ زینا یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ سیدنا برا بن حازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، حالت اس شخص کی زنا کی پاداش یعنی اس طرح کی تھی کہ اسے راکھ اور کوئلے سے سیاہ کیا گیا تھا اور وہ جسم پر کوڑے کھائے ہوئے تھا۔ یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اپنے پاس بلا لیا اور فرمایا، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ یہودیوں نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء یہود میں سے ایک شخص کو بلا کر فرمایا، میں تجھے قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری کتاب میں زنا کی یہی حد ہے؟ یہودی عالم نے کہا، نہیں، اگر مجھے آپ اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں حق بات نہ کہتا، مگر اب سچ کہنا ہی پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہماری کتاب میں بھی زنا کی حد تو رجم ہی ہے، لیکن جب ہمارے معاشرے کے شرفن اور شریف لوگوں نے زنا بہت زیادہ پھیل گیا تو پہلے یہ ہوا کہ ہمارے جو امیر اور معزز جرم زنا میں پکڑے جاتے تو ہم انہیں چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب اور کمزور پکڑا جاتا تو ہم اس پر حد بندی کرتے۔ پھر ہم نے جمع ہو کر باہمی مشورہ سے طے کیا کہ امیر اور غریب کے لیے ایک درمیانی سزا مقرر کر لی جائے اور سب کو وہی سزا دی جائے۔ چنانچہ پھر ہم نے رجم کے بدلے زنا کی سزا منہ کالا کرنا اور کوڑے لگانا مقرر کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم کی بات سنی، پھر کہا، اے اللہ، سب سے پہلے میں ہی تیرے حکم رجم کو زندہ کرتا ہوں، جبکہ ان لوگوں یہودیوں نے اسے مردہ کر ڈالا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہودی مجرم کو رجم کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دو تم زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور تم رکوع کرو، مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ اپنے عہد کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر یہ تینوں کام اہتمام سے کرو۔ اس آیت سے باجماعت نماز کی تاکید ظاہر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں، وہ اکٹھا کیا جائے یعنی لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے،
پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ ایسا کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال یعنی مال کو بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو بالبر ساتھ نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وانتم جبکہ ہو تم تتلون الکتاب پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں سمجھتے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک اور بہت ہی بری صفت ہے کہ تم لوگوں کو تو ایمان اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو جس میں خیانت، ترک خیر اور قول و عمل میں تضاد پر بہت شدید وعید آئی ہے۔ دوسرے مقام پر اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو شخص خود عمل نہ کرے وہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم نہ دے، کیونکہ یہود کو اس بات پر آر دلائی ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے، اس پر نہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص دعوت دے کر خود عمل نہ کرے اسے دوہری سزا ملے گی، جیسا کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں نکل پڑیں گی اور وہ اس کے گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، دوزخی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے فلاں، کیا تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور بری بات سے روکتے نہیں تھے؟ وہ شخص جواب دے گا کہ دراصل میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن وہ خود کام نہیں کرتا تھا، میں تم کو بری بات سے منع کرتا تھا لیکن خود وہی کام کرتا تھا۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ ساتھ صبر کے، وَالصَّلَاةِ اور نماز کے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ لَکَبِیرَۃٌ بہت بڑی ہے، الا مگر علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر مصیبت پر کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت پر کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہ کرنے پر صبر کرنا چاہیے۔ یعنی کسی بھی مصیبت کے برداشت کرنے میں ان 2 چیزوں کا سہارا لو، صبر کے بغیر تو کوئی کار خیر وجود میں نہیں آ سکتا، اور نماز کا لب لباب اللہ کے حضور دل کا جھکاؤ ہے، جو ایمان و عمل کے میدان میں ثابت قدمی کے لیے سب سے بڑی مددگار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ
اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو آپ اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولا اجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، بے شک ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے بلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے۔ وہ جو اپنی نماز پڑھا نے 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا کہ ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کر ایسا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، کوئی حاجت ہوتی تو نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی دعا مانگتے، نماز میں صبر کے ساتھ مدد طلب کرتے۔ تمام انبیاء کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، طرف اسی کی، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ نماز کی پابندی ویسے تو ایک نہایت مشکل ذمہ داری ہے، مگر جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی ملاقات کا شوق اور آخرت کا یقین ہو، ان پر یہ باری نہیں۔ البتہ جو شخص رب کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتا، روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملاقات اسے بڑی باری ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک بندے سے فرمائے گا اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی تھی، تجھے سردار نہیں بنایا تھا، تجھے بیوی نہیں دی تھی، کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ کو تیرے لیے مسخر نہیں کیا تھا، اور کیا میں نے تجھے حکومت کرنے اور چوتھا حصہ بطور ٹیکس وصول کرنے کی مہلت نہیں دی تھی؟ بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے پروردگار، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ ایک دن تو میری ملاقات کے لیے آئے گا؟ بندہ عرض کرے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھے بلا رہا ہوں، یعنی بلا رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بلا دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔